بیان سے قبل ہم نعرے لگائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آمین آمین۔ آج علامہ صاحب اس برگزیدہ ہستی کے بارے میں بیان فرمائیں گے جنہیں شیر خدا کا لقب دیا گیا، جنہیں علم الباب کا خطاب دیا گیا، جنہیں فاتح خیبر کا خطاب دیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ کے لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور آپ روانہ ہو گئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کیا خوبصورت محبت تھی، فرمایا کہ زندگی میں اتنی نیند کبھی نہیں آئی راحت سے کہ جیسے آج نیند آئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عاجزی کی انتہا کہ جب جنگ کے موقع پہ آپ نے اپنے دشمن کو نیچے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اس کا کام تمام کرنے والے تھے، تو اس نے غلیظ انسان نے آپ کے چہرہ مبارک پہ تھی۔ اسی وقت آپ کو خیال آیا کہ اب تو یہ میری ذات کا معاملہ ہو گیا، اب تو میری یہ ذات کا معاملہ ہو گیا، میں تو یہ جو جنگ کر رہا ہوں یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اگر اب میں نے اس کو قتل کیا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تو نے اپنی دشمنی کی خاطر اس کو قتل کیا ہے۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ والے۔ تو ان بیان سے پہلے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
پورے ہی عزت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید ہے۔ توحید واحد ایک کو کہتے ہیں، اور کہیں پہ یہ دنیا کا اصول اور قانون نہیں ہے کہ دو کا بول کر ایک کہا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید ہے، مگر ذکر کتنے کا ہے؟ دو کا۔ تو ہم اس سطح کے لوگ نہیں ہیں، ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ العزت للہ، عزت صرف اللہ کی، عزت والا صرف اللہ۔ اللہ نے عزت دی اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، بس اللہ کا مطلوب صرف اس کا معبود ہے۔ اللہ جو تو ساری کائنات کا خالق ہے، مگر یہ مقصود نہیں ہے، مقصود صرف محبوب ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، محبوب تیری خاطر پیدا کیا۔ ساری کائنات محبوب کی خاطر، محبوب اللہ کی خاطر۔ الحمدللہ الحمدللہ، آج 13 رجب ہے، جمعے کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ جمعے کا دن تھا، رجب کی 13 تھی۔ آج بھی 13 رجب ہے، جمعے کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، جمعے کا دن تھا، 13 رجب تھی۔ اکثر بچے راتوں کو پیدا ہوا کرتے ہیں، علی دن کو پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بذات خود صبح آ رہی تھی، رات جا رہی تھی جب دنیا میں تشریف لائے۔ علی دن کو پیدا ہوئے، اور کہاں پیدا ہوئے؟ فاطمہ بنت اسد اس رواج کے مطابق بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ طواف کرتے ہوئے 7 چکر مکمل ہوئے۔ 7ویں چکر پہ یوں لگا کہ جیسے بچہ ہونے لگا ہے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا کہ ایسا وقت نہ تھا
ایسی حالات نہ تھے، ایسی حالت نہ تھی کہ وہاں سے گھر جا سکتی، اور کوئی پردے کا انتظام بھی نہیں تھا۔ دل میں یہ چیز پیدا ہوئی، دیوار کعبہ شک ہوئی، غیب سے آواز آئی کہ فاطمہ کس گھر کے خیال میں ہو، کہ کیسے جاؤں، کہاں جاؤں، یہ گھر بھی تمہارا ہے، یہ اللہ کا گھر بھی تمہارا ہے، اندر آ جاؤ۔ غیب سے آواز دینے والے نے آواز دی، وہ کون تھا وہ دینے والا جانے، جسے آواز دی جا رہی تھی وہ جانے۔ حضرت علی کی ولادت بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ اب ذرا نظر دوڑا کے دیکھو، جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پاک ہوتی ہے پلیت ہوتی ہے؟ بچہ پاک ہوتا ہے پلیت ہوتا ہے؟ تو اس ساری نجاست کے لیے بیت اللہ ہی رہ گیا تھا۔ بتانا تھا کہ علی بھی پاک ہے، جس راستے سے علی آیا ہے وہ راستہ بھی پاک ہے۔ ورنہ چلو دروازہ کھول کے سیدہ خود اندر جاتی تو کہا جا سکتا تھا، سوچا جا سکتا تھا کہ غلطی بھی تو ہو جاتی ہے بندوں سے، تو انہوں نے غلطی کی ہے، مگر دیوار پھاڑ کر خود تو اندر نہیں نہ گئی، دیوار پھاڑ کے اندر لے جانے والا لے کے گیا ہے۔ تو معلوم یہ ادھر سے یہ اعلان کرنا مقصود تھا، ورنہ نہ پتہ ہوگا علی کی ماں کو کہ اتنی جلدی بچہ بھی ہو جائے گا، کوئی نشانی، کوئی درد وغیرہ تو تھا نہیں، مگر اسے تو پتا تھا، تو وہ کعبے میں آنے کیوں دیتا، گھر میں رکھتا، وہ کعبے میں آنے ہی کیوں دیتا، گھر میں رہتی، مگر وہ دکھانا چاہتا تھا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے گھر میں آنے والا پاک ہے، جس راستے سے آیا ہے وہ راستہ بھی پاک ہے۔ سیدہ گھر لے کے آتی ہیں علی کو، اللہ نے بچہ دیا، خوشی بھی تھی، غم بھی تھا۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، غم اس بات کا تھا کہ آنکھیں بند ہیں، کھلتی نہیں ہے۔ نبی تشریف لائے، علی کو گود میں لیا، فرمانے لگے میں اسے غسل دیتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ نے عرض کیا کہ حضور میں غسل دیتی ہوں، فرمانے لگے نہیں، آج علی کو پہلا غسل میں دوں گا، آخری غسل علی دے گا، مجھے آخری غسل علی دے گا، تو میں اس آخری غسل کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں آج۔ یہاں پر یہ بات بھی خیال میں رہے کہ علی پاک جو تھا، علی کی ماں بھی پاک جو تھی، تو پھر غسل کی ضرورت کیا تھی؟ غسل کی ضرورت کیا تھی؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم شب معراج اللہ نے فرمایا کہ نبی
یہ کب سے فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، آپ ہی ان کا فیصلہ فرمائیں۔ تو وہ جن سوالات کا فیصلہ نبی نے فرمایا، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ گناہ جس سے مٹتے ہیں، درجات جس سے بلند ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ وضو پہ وضو کرنا، وضو پہ وضو کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو نبی نے یہ جو غسل دیا، یہ علی کو پاک کرنے کے لیے نہیں تھا، بلندی درجات کے لیے تھا۔ نبی نے غسل دیا، علی نے آنکھیں کھول دی، علی نے آنکھیں کھول دی۔ یہ راز رازی رہا کہ اب تک بند کیوں تھی، اب کھولی کیوں ہے، یہ راز رازی رہا۔ جب حضرت علی کے نکاح کی محفل منعقد ہوئی مسجد نبوی میں، رشتہ مانگنے والے ابو بکر صدیق تھے، رشتہ مانگنے والے حضرت عمر تھے، اور جب نبی سے رشتہ مانگا علی کے لیے تو نبی نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم نے وہ سوچا، وہ مجھ سے کہا جو اللہ جس کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ یعنی تمہاری سوچ وہ ہے جس کا اللہ فیصلہ فرما چکا ہے، تمہیں مبارک ہو اس سوچ پر کہ اس کے فیصلے کے مطابق تمہاری سوچ ہے۔ نکاح کی مجلس منعقد تھی، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا مگر بس پوچھتا نہیں ہوں، آج پوچھ لیتا ہوں۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تیری ماں بہت پریشان تھی، تو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ عرض کی حضور میں یہ چاہتا تھا کہ میری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے رخ والضحیٰ پہ نظر پڑے، سب سے پہلے والضحیٰ پہ نظر پڑے۔ فرمایا کہ پھر میں نے تو جاتے ہی تمہیں اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، اور تو نے غسل سے پہلے مجھے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے غسل سے پہلے مجھے کیوں نہیں دیکھا؟ تو عرض کی حضور اس وقت میں اس درجے پہ نہیں تھا، اس وقت نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اس وقت میں اس مقام پہ نہ تھا، جب آپ نے غسل دے کر اس مقام پہ پہنچایا، میں اس لائق ہوا تو پھر میں نے آنکھیں کھول کے وقت رخ والضحیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ بھی کہا جاتا ہے، وجہ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ من یطع الرسول
نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، ما رمیتا اذ رمیتا لیکن اللہ رما، اے نبی جو تو نے پتھر بدر کے میدان میں مارے ہیں، یعنی وہ پتھر کیا تھے؟ کنکریٹ تھی، ریتی تھی، وہ آپ نے نہیں، اللہ نے مارے۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ہلاؤں اور وہ آپ کا ہاتھ ہو، وہ آپ کا ہاتھ ہو، ایسا ہوتا ہے؟ مگر کیا فرمایا کہ نبی یہ آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، فرمایا کہ یہ بیعت کرنے والوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، تو پھر وہی ہوگا محبوب و محب میں، نہیں تیرا میرا۔ فرمایا وجہ اللہ، اللہ نے فرمایا وجہ اللہ، نبی نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا، یہ دیکھنا بھی کوئی عبادت ہے، دیکھنا بھی کوئی عبادت ہے، مگر وہ اور نہیں نا، وہ وجہ اللہ ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ وجہ اللہ ہے، تو اس لیے علی کا دیکھنا عبادت، علی کا دیکھنا عبادت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بری بات بھی کر جاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق ہے؟ نہیں پڑتا۔ ولید بن عتبہ چونکہ کافروں کا سردار تھا، دولت پہ بھی بڑا مان ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت علی کا بھی مطلب بچپنا ہی تھا نہیں، ابھی نئے نئے جوانی تھی۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو برداشت نہ ہوا، اس کے ساتھ بولنے لگ گئے۔ ولید بن عتبہ کہنے لگا کہ کل کا چھوکرا ہے، میں تو ایک جہاں دیدہ بہت بڑی باتیں کر سکتا ہوں، اور مجھ میں اور تجھ میں کتنا فرق ہے، میں کہاں تو کہاں، یہ کیسے میرے آگے بول رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ ایسے کرتے رہتے ہیں، مگر ایسی باتیں میں تو برداشت کر لوں گا، آپ بھی برداشت کر لیں گے، جس کو وہاں محبت کی انتہا اور اخیر ہوگی اس سے برداشت نہیں ہوگی، اس سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں ہم تو برداشت کر لیتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم برداشت اس لیے کر لیتے ہیں کہ صرف محبت کے لفظ زبان پہ ہوتے ہیں، دل میں ہوتی نہیں ہے، دل میں ہوتی نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، نبی سے بھی تو وہ اکھڑی اکھڑی باتیں کر رہا تھا۔ جب اس نے کہا نا کہ علی میرے مقابلے میں تم کیا ہو، تو اللہ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تم علی کے مقابلے میں کیسے ہو سکتے ہو؟ تم ایک فاسق ہو، علی مومن ہے، تمہارا اور علی کا مقابلہ کیا ہے؟ تو اس کا علی کو یہ کہنا کہ میں تم سے بہتر ہوں، اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر فرمایا کہ تم علی کے مقابلہ کیسا کر سکتے ہو؟ علی مومن ہے اور تم فاسق ہو، لا یستوون،
مومن و فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی مسجد میں دعا مانگ رہے تھے، اور دعا مانگنا ہی اسی میں عزت ہے، اسی میں بھلا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے علی کو بازو سے پکڑا، فرمانے لگے آؤ مل کے دعا کرتے ہیں، آؤ مل کے دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ علی کو اپنا محبوب بنا لے، میں دعا کرتا ہوں علی کو اپنا محبوب بنا لے، اور تو دعا کر کہ اللہ میری امت کے دل میں تیری محبت پیدا کر دے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے، اور تو دعا کر کہ میری امت کے دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے۔ اس دعا کی کیا ضرورت تھی؟ اس دعا کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ شرف کم ہے کہ ہم نبی کی امت ہیں؟ نبی دعا کرواتے ہیں کہ علی دعا مانگو کہ میری امت کے دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی، یہ کنز العمال کی حدیث ہے، اور امام ابن حاکم کی حدیث ہے یہ حضرت، اور یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ایک حضرت انس بن مالک، یہ وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت فرما کے مدینہ میں گئے ہیں تو سب سے پہلا تحفہ، سب سے پہلا ہدیہ، سب سے پہلا نذرانہ انس بن مالک نے اپنا بیٹا نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ وہ انس بن مالک ہے۔ اور دوسرے اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ دونوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں بڑی عزت حاصل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انما سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ یہ فاطمہ پیدا کب ہوئی؟ یہ فاطمہ پیدا کب ہوئی؟ اعلان نبوت کا پہلا سال تھا۔ اعلان نبوت کا پہلا سال تھا، اور اعلان نبوت کا پہلا سال ہی نہیں تھا، یہ وہ تھا جب اللہ نے فرما دیا ما ینطق عن الہوی، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں کچھ بھی کہتا۔ تو نبی نے جو فرمایا کہ میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، ادھر سے عطا ہوا تھا، ادھر سے عطا ہوا تھا۔ لِأَنَّ اللَّهَ، آگے سنیں فاطمہ کا معنی کیا ہے۔ لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَذُرِّيَّتَهَا وَمُحِبِّي ذُرِّيَّتَهَا عَنِ النَّارِ، میں نے فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ نے فاطمہ کو، فاطمہ کی ذریت کو، ذریت کون تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے 2700 سال پہلے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل کی تو عرض کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین، یا اللہ ہمیشہ مجھے میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا رکھنا۔
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور قیامت تک آنے والی میری نسل میں ساری نسل کو نہیں، میری نسل میں کچھ لوگوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا رکھنا، اور وہ کچھ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے والے رہے ہیں وہ ہے آباء و اجداد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانہال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی۔ تو ذریت کے معنی کیا ہے؟ قیامت تک آنے والی نسل۔ میں ذریت کا معنی بتانے کے لیے یہ آیت پڑھی ہے، قیامت تک آنے والی نسل۔ تو ارشاد فرمایا ان اللہ فاطمہا و ذریتہا، اللہ نے فاطمہ کو، قیامت تک آنے والی فاطمہ کی نسل کو، و محبی ذریتہا، اور قیامت تک آنے والی نسل فاطمہ کو چاہنے والے جو ہیں اللہ نے جہنم سے بری کر دیا ہے، جہنم سے بری کر دیا ہے۔ یارو یہ وہ دروازہ ہے جہاں بن مانگے خیرات ملتی ہے، بن مانگے، ہم نے مانگا تھا، اس وقت کے لوگوں نے مانگا تھا، بن مانگے خیرات مل رہی ہے، بن مانگے خیرات مل رہی ہے۔ ہم نے یہ خواہش کی تھی، نبی نے فرمایا کہ علی میں یہ اللہ سے مانگتا ہوں کہ تجھے اپنا محبوب بنا لے، اور تو یہ اللہ سے مانگ کہ تجھے اللہ میری امت کا محبوب بنا دے، تجھے اللہ میری امت کا محبوب بنا دے۔ ادھر کا بھی محبوب میں مانگتا ہوں، ادھر کے محبوب کے لیے تم دعائیں مانگو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ جس دل میں میری ذریت و اہل بیت کا پیار ہے، اہل بیت کا پیار ہے، حرم اللہ علی النار، اللہ نے آگ پر اس کو حرام کر دیا ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کر کہ اللہ میری امت کے دل میں تیرا پیار کر دے۔ جب علی کا پیار ہوگا تو حرم اللہ علی النار، اللہ نے جہنم پہ حرام کر دیا۔ الحمدللہ ہمارے نصیب اچھے کہ ہمیں آل رسول کے قدموں میں حاضری نصیب ہے، اور الحمدللہ یہ میرے نام کے ساتھ سیالوی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، وہ مجھ میں پیر سیال کے غلاموں والے اوصاف نہیں ہیں، مگر سیالوی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ پیر سیال نے اپنے غلاموں کو اپنی نظر کا فیض دے کر نبی کے اولاد کے قدموں میں ڈال کر اسی دروازے کا زندگی بھر کے لیے بھکاری بنا دیا۔ جہاں بھی کہیں کوئی سیالوی ہوگا، جب سادات کا نام آئے گا تو سیالوی کی گردن جھک جائے گی۔ اور یارو نبی کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہیں، اولاد میلی کچیلی بھی ہو، میلی کچیلی بھی ہو، ادھر بچہ پھر رہا ہے، ایک بندہ اس بچے سے پیار کرتا ہے، ماں دیکھتی ہے سینے ٹھنڈ پوے گی نہیں پوے گی، باپ دیکھتا ہے سینے ٹھنڈ پوے گی نہیں پوے گی، لمبا ایک عرصہ ہے، مگر نبی اگر غلاموں پہ نظر رکھتے ہیں تو اولاد پہ نظر نہیں رکھتے۔ تو جب ہم کسی سید کا احترام اور اس سے پیار کریں گے،
سیدہ فاطمہ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی نہیں پڑے گی؟ مولا علی کی سینے میں ٹھنڈ پڑے گی نہیں پڑے گی؟ نبی علیہ السلام کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی نہیں پڑے گی؟ تو یارو میرے کسی عمل کی وجہ سے سیدہ فاطمہ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے تو سکندر اعظم کے بخت آپ کے عمل کی وجہ سے سیدہ کا سینہ ٹھنڈا ہو، بے شک نبی علیہ السلام کے سینے میں ٹھنڈ پڑے، ٹھنڈ پڑ جائے ہے تو یار دنیا بھر کے بختوں والے جو ہیں ان کے بخت آپ کے بخت کے مقابلے میں کیا؟ بے شک تو اس لیے سید کا تعظیم جتنا بھی ہو سکے یہ وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے، ہم اس چیز کے محتاج ہیں۔ ہم جتنا بھی احترام کریں گے، جتنی بھی تعظیم کر سکیں گے، ادھر سے سینہ ٹھنڈا ہوگا اور ہمارے بخت سنور جائیں گے۔ اللہ